سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پروگرام پیش خدمت ہے، اور آپ کے علم ہے کہ ہماری ترتیب کے مطابق پہلے ہم ایک آیت کریمہ یا اس کے ایک حصے کا کچھ مختصر مطالعہ کرتے ہیں اور پھر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ آج کل ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں کچھ منتخب احادیث مبارکہ کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں. ابتدا میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، سورۃ الاعراف آیت 158 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہوں. قرآن کریم میں ہم سورۃ الاعراف ہی میں پڑھتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا تذکرہ فرمایا اور ان کے رسولوں کی دعوت کو ذکر کیا. ہر رسول نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں یہ الفاظ آئے ہیں نوح علیہ السلام کی دعوت کے تعلق سے. بہرحال ہر پیغمبر نے فرمایا کہ اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جاتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو. کیوں؟ رسول اکرم علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، قیامت تک کے لیے آپ ہی کی رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ ہے ختم نبوت کے عقیدے کی دلیل کے حوالے سے بھی کہ پچھلے انبیاء اور رسول مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے بھیجے گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یہی بات یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں آئی قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہوں. ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور ریکیپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گزشتہ نشستوں سے ہم چند احادیث مبارکہ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے آئے ہیں. گزشتہ پروگرام میں جو چند باتیں ہمارے سامنے آئیں ان میں یہ ذکر بھی آیا کہ دین کیا ہے؟ دین نصیحت کا نام ہے، ہاں دین خیرخواہی کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے. کس کے ساتھ وفاداری، کس کے ساتھ خیرخواہی؟ للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے ساتھ وفاداری، مسلمانوں کے ائمہ، حکمراں، ذمہ داروں کے ساتھ خیرخواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی. پھر ہم نے وہ ذکر بھی حدیث مبارک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے کون؟ کہ جس کو اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمارے والدین اگر حیات ہیں ہم ان کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھیں، اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھیں اور ان کی خدمت کو جنت کا حصول بتایا گیا، اس کی ہم کوشش کریں. اگر انتقال کر گئے تو اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالی مطالعہ احادیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج کی نشست میں بھی 3 احادیث مبارکہ کا مطالعہ مختصراً انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. پہلی حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم کلام ہے رحمی رشتوں کے حوالے سے. کنشپ، بلڈ ریلیشنز، خونی رشتے، رحمی رشتے، ان کے حوالے سے بہت ایک اہم حدیث مبارک آ رہی ہے اور یہ حدیث قدسی بھی. اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں. ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں. قال، انہوں نے عرض کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سمعت اس کا ترجمہ ہے میں نے سنا. اس کی ایک اہمیت یہ ہے جب کوئی صحابی کہتے سمعت
میں نے سنا، تو اس کا مطلب وہ اس مجلس میں موجود تھے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ بھی روایت ہوتی ہے رسول اکرم علیہ السلام سے، البتہ جب صحابی کہتے سمعت، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، میں نے سنا، وہ گئے اس مجلس میں موجود تھے جہاں حضور علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے کہ میں نے سنا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام نقل کر رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ انا اللہ و انا الرحمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ اللہ اپنے ذاتی نام اللہ کا ذکر فرما رہا ہے، صفاتی نام الرحمن کا ذکر فرما رہا ہے۔ خلقت الرحم وشققت لها من اسمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رحم کو یعنی ایک تو رحم مادر ہے جس کو ہم یوٹرس کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، اور رحمی رشتے ہم جانتے ہیں، تو صلہ رحمی ہم جانتے ہیں، رحمی رشتوں کا خیال رکھنا جانتے ہیں۔ یہ رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خلقت الرحم، میں نے اس رحم کو پیدا کیا، وشققت لها من اسمی، اور اس سے میں نے اپنے نام کو اخذ کیا ہے۔ سبحان اللہ، رحمان کا لفظ، سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے وشققت لها من اسمی، اس سے میں نے اپنے نام یعنی اللہ کا جو پیارا نام ہے الرحمن، اس سے اخذ کیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے ڈرائیو ہوا ہے، رحمان کے لفظ سے نکلا ہے، رحمان کے لفظ سے بنا ہے۔ تو اللہ کے نام الرحمن میں تو رحمت کا پہلو ہے، اور رحمت کا ایک تقاضا کیا ہے؟ وصل ہونا، ملاپ ہونا۔ سبحان اللہ، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے۔ فرمایا کہ فمن وصلھا وصلتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے جو اس کو وصل جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، مراد اپنی رحمت سے جوڑوں گا۔ آگے فرمایا ومن قطع بتتہ، اور جو اسے قطع کرے گا، کاٹ دے گا، توڑ دے گا، میں اس کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رحم کا لفظ رحمی رشتے، بلڈ ریلیشنز، کنشپ، جی بہن بھائیوں کے درمیان رحمی رشتہ، پھر امیڈیٹ فیملی ممبر جس میں کہتے ہیں نا محرم اور نامحرم کی تمیز کرتے ہیں۔ محرم رشتہ دار کون ہے؟ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ محرم رشتہ دار، یہ بھی قریبی رشتہ دار اس میں آ جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا اولین رشتہ ہوتا ہے، پھر قریبی محرم رشتہ داروں کا رشتہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ کہاں ہمارے دین کی پیاری تعلیم، کہاں رسول اکرم علیہ السلام کے مبارک ارشادات، کہاں اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو حدیث قدسی کے طور پر اس ابو داؤد شریف کی روایت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور کہاں ہم اپنے معاشرے میں برے طرز عمل بھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ناراضگیوں کے معاملے، ناچاقیوں کے معاملے، اور رشتوں کو توڑ دینے کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور سورہ نساء کی پہلی آیت اکثر خطبات میں اور خطبہ نکاح کے موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، حقوق مانگتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا، ان رحمی رشتوں کے حوالے سے ان کو قائم رکھنا، ان کو جوڑے رکھنا، اس کا حکم اللہ نے دیا۔ ان کو توڑو گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ بچپن سے ایک حدیث شریف ہمیں یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے ہمارے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور بچپن سے ایک اور حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ جو چاہتا اس کی عمر میں اضافہ یعنی برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ یعنی برکت ہو، اسے کیا چاہیے؟ وہ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے اتنے عرصے سے ملاقات نہیں کی، فلاں بھائی سے 2 سال سے بات نہیں کی، بہن کے گھر میں 3 سال سے قدم رکھا، چچا کے گھر میں 5 سال سے قدم نہیں رکھا، فلاں کو ہم اپنی خوشی کے موقع پر نہیں بلائیں گے، فلاں کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ۔ حدیث مبارک میں تو یہ بھی آیا کہ جو 3 دن کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی نا کہ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں، کھٹ پٹ ہو جاتی، اونچ نیچ ہو جاتی، جذبات نکل جائیں، لیکن 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں، چاہے جائے کہ یہاں پر قریب رشتہ داروں کے بارے میں ایسے کہا جا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں رشتوں کی قدر کرنے، جوڑے رکھنے کی توفیق دے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں فلاں نے برا کیا تو ہم کیوں اچھا کریں، فلاں نے ایسا کیا ہم اچھا کیوں کریں؟ تو حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی رشتے کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی فقط یہ نہیں ہے کہ دوسرا اچھا کرے گا تو تم بھی اچھا کرو گے، یہ تو بدلہ ہے۔ دوسرے نے اچھا کیا،
ہم نے بھی اچھا کی، یہ تو برابری ہے نا، یہ تھوڑی کوئی صلہ رحمی، یہ تو برابری بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ کہ دوسرا کٹے تم جڑو، دوسرا محروم کرے تم دو، دوسرا برا کرے تم اچھا کرو۔ سبحان اللہ، یہ مشکل بات ہے، اور اللہ کی جنت سستی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی جنت تو مشقتوں سے، مشکلات سے گھیر دی گئی ہے۔ تو اصل صلہ رحمی یہ نہیں ہے، اصل صلہ رحمی یہ نہیں ہے اچھا کرے گا تو میں بھی اچھا کروں گا، نہ وہ برا کرے تو تم اچھا کرو، یہ صلہ رحمی کا معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ وہ بھی گھر سے متعلق ہے، آئیے اس کا کلام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام گھر ہستی کے معاملات کو سمجھاتے سمجھاتے، زوجین کے معاملات کا ذکر کرتے کرتے، بیوی کی ذمہ داریوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم اگر بالفرض دیتا، فرمایا لَأَمَرْتُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سجدہ اللہ ہی کے لیے جائز ہے، عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، تعبدی امور، عبادت سے متعلقہ امور، عبادت کا اظہار کرنے والے اعمال، موڈس آف ورشپ، ایکٹس آف ورشپ، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ البتہ زوجین کا تعلق کس قدر مضبوط ہونا چاہیے، یہ گھرانے کس قدر مضبوط ہونے چاہیے، گھر میں ڈسپلن بہرحال ہونا چاہیے، اس نظم و ضبط کو بیان کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، گھر کے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے۔ حضور کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ دینے کا میں حکم دیتا، اگر بالفرض، تو میں ایک عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو معبود ہے، اس کا حکم ماننا، اس کی بندگی کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ گھر ہستی کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا۔ اچھا، مردوں کو آیت بھی یاد ہے ویسے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا۔ کیا مطلب؟ مرد پر کفالت کی ذمہ داری ہے، نکاح ہوگا مہر شوہر نے دینا ہے، چھوارے شوہر نے لے کر آنے، ولیمی کی دعوت اس نے کرنی ہے، اور کوئی خرچہ نہیں ہے۔ سچی سی بات، ساری زندگی کفالت شوہر کے ذمہ ہے۔ بیوی بیمار ہو دوا اس نے لا کر دینی، کپڑا اس نے فراہم کرنا ہے، کھانا پینا اس نے فراہم کرنا ہے، رہائش اس نے فراہم کرنی، اور حاجات اس نے فراہم کرنی ہے۔ تو گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا، اس لیے کہ دنیا میں ہر ادارے میں ٹاپ پر ایک ہی شخصیت یا ایک ہی فرد ہوتا ہے اختیار رکھنے والا، تبھی ادارے چلتے ہیں۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، سپورٹر بنایا، بڑا اجر دیا، ماں کی حیثیت میں، اینڈ سو آن۔ البتہ گھر کا سربراہ بنائے مرد کو، تو بیوی کو کہا جا رہا ہے اپنے شوہر کی وہ اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، تاکہ گھر مضبوط ہو۔ گھر مضبوط ہوں گے تو معاشرے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی اور آخری حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک جامع ترمذی میں نقل کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک نقل ہوا، آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اہل میں بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، بہرحال گھر والوں کے لیے بہتر ہونا۔ آج ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ سارا اخلاق باہر رہ جاتا ہے، دینی طبقات ہیں، دینی اجتماعیت ہیں، اپنے اجتماعات میں جاتے ہیں، خیر کے کاموں میں جاتے ہیں، بڑا اچھا مسکرا کر باتیں ہوتی ہیں، برتن بھی صاف کر لیتے ہیں، برتن بھی دھو دیتے ہیں، دسترخوان بھی بچھا دیتے ہیں، دسترخوان بھی سمیٹ لیتے ہیں، خدمت بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ گھر میں آتے تو پانی کا گلاس بھی اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ گھر میں آ گئے تو ذرا کچھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کو تیار نہیں، اور ایسا منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ساری دنیا کی تکالیف نہیں حضرت کے پاس ہے۔ بھائی گھر والوں کی بھی تو مشکلات ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان کو بھی آسانی اور راحت کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی، نہ خیال ہی نہیں۔ اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر والے، ساری مسکراہٹیں کارپوریٹ سیکٹر میں، ریسیپشن پر ہیں، مارکیٹنگ میں ہیں، کلائنٹ کے ساتھ ہیں، ساری مسکراہٹیں ادھر ہیں، اور جب گھر میں آئے تو چہرے اترے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہ،
خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریزی کا جملہ میں یاد ہے بچپن سے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، خیر کا کام گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ تو حضور تو فرما رہے علیہ السلام میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور گھروں میں ہمارے اخلاق و کردار و رویے بہتر ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے 3 احادیث مبارکہ کا ذکر کیا، جس میں پہلی بات رحمی رشتوں کا حق ادا کرنے کے تعلق سے تھی، دوسری بات بیوی کو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا، اس کا ذکر ہوا۔ ہاں اگلی بات یہ بھی ہے کہ شوہروں کو بیویوں کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی، وہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے اور انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن بہرحال جس حدیث کا آج ہم نے مطالعہ کیا، شوہر کی اطاعت گزاری کا حکم بیوی کے لیے۔ اور تیسری بات اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہونا، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی، تمام گھر کے افراد کے لیے بھی ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوگے تو تم بہتر قرار پاؤ گے۔ یہ حدیث مبارک میں ہمارے سامنے بات ہے۔ یہی آج کا سبق ہوا، رحمی رشتوں کا حق ادا کرنا، گھر گھر ہستی کے معاملات کو چلانے کے لیے بیویوں کا شوہروں کی اطاعت گزار بننے کی کوشش کرنا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد